کراچی میں سیاسی ہلچل، ایم کیو ایم اور سندھ حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفاقی وزراء، ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، امین الحق، فاروق ستار، انیس قائم خانی بھی سیکیورٹی سے محروم ہو گئے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی۔ وزارت داخلہ نے سیکیورٹی اہلکاروں کو فوری واپس آنے کی ہدایت کر دی۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے آج شام 4 بجے ہنگامی پریس کانفرنس طلب کر لی۔ ایم کیو ایم کے وزراء اور ارکان اسمبلی نے سانحہ گل پلازا پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا نیا سپیل، آسمان سے سفید گالوں کی برسات، ہر شے برف میں ڈھک گئی۔ ملکہ کوثر مری اور گلیات میں سنو فال۔ مری میں برف باری کے باعث مال روڈ، جھیکا گلی اور نتھیا گلی کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ صرف بکنگ والوں کو اجازت۔ کوئٹہ، کلات، مستون، کان مہترزئی، مسلم باغ، چمن میں برف باری۔ وادی نیلم، باغ، سدھن گلی، گنگا چوٹی، نیزہ گلی، تولی پیر میں بھی سفید چادر بچھ گئی۔ متعدد رابطہ شاہراہیں بلاک، گریس ویلی اور شونٹر ویلی کی سڑک بھی بند، لوگ محصور۔ باغ میں برفانی تودہ گرنے سے ایک شہری چل بسا۔ لیپا اور نیلم ویلی میں لینڈ سلائیڈنگ، 13 گھر مکمل تباہ، 28 جزوی متاثر۔ برف باری سے بند وادی لیپا شاہراہ بحال کر دی گئی۔ گلیات میں 4 روز گزرنے کے باوجود بیشتر علاقوں میں بجلی معطل۔ رابطہ سڑکوں کی بھی مکمل بحالی نہ ہو سکی۔ نانگا پربت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی، ہر شے منجمد، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ خوراک اور ادویات کی قلت، ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند ہونے کا خدشہ۔ مالم جبہ میں برف باری نے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ کا پیشگی الرٹ جاری۔ دیر سبات، کالام، کاغان، چترال، کوہستان، شانگلہ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں لینڈ سلائیڈنگ کا شدید خطرہ۔ مری، گلیات، استور، ہنزا، باغ، مظفر آباد اور گردونواہ کے پہاڑی علاقوں میں بھی لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کوئٹہ، زیارت، قلعہ عبداللہ، نوشکی، کلات، مستون، پنجگور اور خوزدار میں بھی لینڈ سلائیڈنگ متوقع۔ این ڈی ایم اے کی عوام کو برف باری اور بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے زندگی کا پہیہ جیم، مختلف حادثات اور شدید سردی سے ہلاکتیں 20 ہو گئیں۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما اور نیو جرسی سمیت 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ 44 ریاستوں میں شدید ٹھنڈ کی وارننگ جاری۔ متاثرہ ریاستوں میں 10 لاکھ لوگ بجلی سے محروم۔ 17,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ واشنگٹن اور نیو یارک کے دیہی علاقوں میں پارہ -49 تک گر گیا۔ واشنگٹن میں آج وفاقی دفاتر بند رکھنے کا اعلان۔ نیو یارک سٹی کے سکولز میں آن لائن کلاسز۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی لوگوں کی مدد کرنے سڑکوں پر آ گئے۔ ادھر کینیڈا بھی برفانی طوفان کی لپیٹ میں، برف باری اور شدید سردی نے ہر چیز جما دی۔ کئی علاقے بجلی سے محروم۔ متاثرہ علاقوں میں بس سروس معطل، تعلیمی ادارے بند۔ برطانیہ کو بھی برفانی طوفان کا سامنا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چندرا طوفان آج برطانیہ سے ٹکرائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات کے دوران 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ٹریفک حادثہ، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ادھر سبابی میں اسلام آباد موٹر وے پر کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ کراچی میں نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص موقع پر، دوسرا ہاسپٹل میں جاں بحق ہو گیا، دونوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ حادثات میں جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ بات جمعے یا اگلے پیر تک چلی گئی۔ وزیراعظم سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات، ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق تمام آپشن سامنے رکھ دیے۔ وزیراعظم کو محسن نقوی نے تمام تر صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ چیئرمین پی سی بی نے وزیراعظم کو آئی سی سی سے متعلق معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیراعظم کی معاملے کو تمام دستیاب آپشن کو مد نظر رکھ کر حل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا، ملاقات انتہائی مثبت اور تعمیری رہی۔ قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے تمام پہلوؤں پر غور جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر ورلڈ کپ کھیلا تو قومی کرکٹ ٹیم سیاہ پٹیاں باندھ کر میچ کھیلے گی۔ قومی ٹیم میچ جیت کر فتح بنگلہ دیشی کرکٹ شائقین کے نام کرے گی۔ بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے پر آئی سی سی سے احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان آئی سی سی کو بذریعہ خط اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ کشمیریوں پر مظالم کر کے بھارت پائیدار امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔
گزشتہ سال مئی کے تنازع نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے مباحثے میں خطاب، کہا بھارت نے پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی کر کے جارحیت کا ارتکاب کیا۔ پاکستانی رد عمل نے واضح کر دیا جبر کسی طور پر قبول نہیں۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام لاکھوں افراد کی زندگیوں اور روزگار کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پاکستان پانی اور دیگر قدرتی وسائل کو ہتھیار بنانے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ معاہدوں کی پاسداری بین الاقوامی قانونی نظام کی بنیاد ہے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کے لیے مناسب میکانزم وضع کرے۔ صدر مملکت 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی میں موجود۔ UAE کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان نے آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ۔ دورے کے دوران صدر آصف علی زرداری UAE کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ جو کیش ریزرو ریکوائرمنٹ اس کی ریکوائرمنٹ جو ابھی اس وقت فورٹ نائٹلی ایوریج 6% ہے، 6%، تو اس کو کم کر کے ہم نے 5% کر دیا ہے۔ ہمارا انفلیشن جو ہے وہ 5 سے 7% کے درمیان رہے گا۔ اس میں سے کچھ منتھس ایسے آئیں گے جس میں یہ 7% کو انکریز کرے گا۔ رپورٹس جو ہیں وہ اس سال جو ہے وہ تقریباً 6% سے کم ہونے کے چانسز ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریزرو جو ہے وہ $18 بلین سے زیادہ ہوں گے جون 2026 تک۔ شرح سود سنگل ڈیجٹ پر نہ آ سکی، شرح سود 10.5% پر برقرار۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لے کر شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 7.4% پر برقرار ہے۔ جون میں مہنگائی 7% سے اوپر جانے کا امکان ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں بہتری آ رہی ہے۔ جون تک زر مبادلہ ذخائر $18 ارب سے زائد ہوں گے۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے بہتر نتائج ملے۔ زرعی شعبے میں بہتری کی امید ہے۔ رواں سال گندم، مکئی اور کپاس کی پیداوار میں اضافہ متوقع ہے۔ ایگریکلچر کی گروتھ اس سال بہتر رہے گی۔ ایکسپورٹ میں اس سال 6% کمی ہونے کا خدشہ ہے۔ تاجر برادری کا شرح سود برقرار رکھنے پر تحفظات کا اظہار۔ پاکستان اور میانمار کا مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ میانمار کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور میانمار کے 2 طرفہ تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ میانمار کے ساتھ شراکت داری اہم ہے۔ پاکستان میانمار میں امن، ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ پاکستان اور میانمار کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ میانمار کے وزیر خارجہ تھان سبی نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے مواقع موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے میانمار کے وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ کوئی بھی مسیحی خاندان رمضان المبارک میں تنہا محسوس نہ کرے۔ دکھ سکھ میں غریب عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ رمضان شریف کی پیشگی تیاریوں اور عوامی ریلیف کا جائزہ۔ 47 ارب روپے کا رمضان نگہبان پیکیج منظور۔ پنجاب کے 42 لاکھ مسیحی خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے، جبکہ ضلع انتظامیہ گھر گھر جا کر وزیر اعلیٰ پنجاب رمضان نگہبان کارڈ فراہم کرے گی۔ نادار افراد کے لیے CM راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار اور دیگر انتظامی امور کی منظوری۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں نگہبان دسترخوان، مریم کے مہمان قائم کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 60 تحصیلوں میں سہولت بازار کے لیے فوری اراضی کی نشاندہی کرنے کی ہدایت۔ بیوٹیفیکیشن کے لیے اچھا کام کرنے والے ڈپٹی کمشنرز کو خراج تحسین۔ دیگر DCs کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ سانحۂ گل پلازہ پر سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ۔ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو ایوان نہیں چلنے دیں گے۔ متحدہ کا سانحۂ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن بننے تک سندھ اسمبلی میں احتجاج کا اعلان۔ علی خورشیدی کہتے ہیں کہ سرکاری افسران نے بدمعاشی کا بازار لگایا ہوا ہے، ایوان نہیں چلنے دیں گے، حکومت کی کوئی بات نہیں سننی۔ ضیاء النجار بولے اپوزیشن لیڈر قرارداد لے آئیں پھر سب بولیں، واک آؤٹ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ نہ تو کوئی قرارداد لا رہے ہیں نہ ہی بات کر رہے ہیں، ایسا ہے تو اجلاس ختم کر دیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس آج دوپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔
سندھ حکومت کا سانحہ گل پلازہ کے دکانداروں کا نقصان پورا کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا متاثرہ دکانداروں کو 2 ماہ کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ دکانداروں کو 2 ماہ کے اندر متبادل دکانیں بھی دیں گے۔ سانحے میں جام حق افراد کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ مانتا ہوں ہماری کوتاہی ہے، گل پلازہ واقعے کی FIR کٹ گئی، تحقیقات جاری ہیں۔ تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا وادی تیرہ میں انٹیلیجنس آپریشن سے لا علمی کا اظہار، نااہلی ہی نہیں گورننس کی ناکامی کا بھی اعتراف ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے تمام صورتحال کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ کو قرار دے دیا، کہا 2013 میں پرامن صوبہ حکومت کے حوالے کیا گیا تھا، آج دوبارہ دہشت گردی کی زد میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ شعبدہ بازی اور ڈرامہ بازی ختم کریں۔ خیبر پختونخوا خصوصاً تیرہ اور کرم کے عوام کو اس وقت تقاریر کی نہیں بلکہ واضح قیادت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ترجیح سیاسی ڈرامہ اور انتشار نہیں، IDPs کی فوری بحالی اور سیکیورٹی ہونا چاہیے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری، اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار کا آج بھی ہڑتال کا اعلان۔ وکلاء ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں پیش نہیں ہوں گے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کی گرفتاری کے خلاف وکلاء نے گزشتہ روز بھی ہڑتال کی اور عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ، امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران پر ممکنہ فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی اتحادیوں کا فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر زور۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کو اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں ایران سخت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے خلاف فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے، UAE کا اعلان۔ حماس کے وفد کی ترک وزیر خارجہ سے ملاقات، جنگ بندی کے دوسرے مرحلے اور انسانی صورتحال پر بات چیت۔ ترک وزیر خارجہ نے ترکی کی عالمی کوششوں سمیت بورڈ آف پیس سے متعلق حماس رہنماؤں کو آگاہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ درمی برقرار۔ نیتن یاہو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا غزہ جنگ بندی کا اگلا مرحلہ غزہ کی دوبارہ تعمیر نو نہیں بلکہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے، غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنایا جائے گا۔